بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو ہر انسان کے لیے نصیحت کا خزانہ ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان۔ ایک ایسی قوم جو مسلسل نافرمانی کرتی رہی، اپنے نبی کی بات نہ مانی اور آخرکار اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریائے اردن کے قریب واقع بستیوں، جن میں سدوم بھی شامل تھا، کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان بستیوں کے لوگ مال و دولت، کھیتی باڑی اور آسائشوں میں خوشحال تھے، لیکن روحانی طور پر بہت گمراہ ہو چکے تھے۔ ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑتے تھے، بے حیائی کو عام کرتے تھے، مسافروں کو ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے اور کھلے عام ایسے گناہوں پر فخر کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اپنے قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ اور پاکیزہ زندگی اختیار کرو۔ انہوں نے بار بار انہیں آنے والے انجام سے ڈرایا، مگر قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ وقت گزرتا رہا، حضرت لوط علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے رہے، مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان پر ایمان نہ لائی اور وہ اپنی قوم کی طرفداری کرتے رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور اس کے بعد بتایا کہ وہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے، چونکہ وہ خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ کہیں ان کی قوم ان مہمانوں کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کرے۔ جب قوم کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی، مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم ان تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان کے ساتھ شہر چھوڑ دے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ البتہ ان کی بیوی چونکہ نافرمانوں کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ
وہاں سے نکل گئے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا، ان بستیوں کو الٹ دیا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ یوں وہ قوم جو مسلسل سرکشی، ظلم اور کھلی نافرمانی پر قائم رہی، مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی قوم گناہ کو معمول بنا لے، نصیحت کو ٹھکرا دے اور ظلم و سرکشی پر اصرار کرے تو انجام بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی رحیم بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے، نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکیں۔